الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا، انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے راہ نہ پاؤ گے۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان مومنین کے لیے تھا کہ منکرین کے خلاف جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور جو منافق غلط باتیں کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کو ملے گا، اور جو اچھے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں ان کا ثواب ان کے حصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اس نے وعدہ فرما دیا ہے مومنین کی فتح کا، اور مومنین کو غرور اور تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انکساری سے پیش آنا چاہیے۔ یہ فرمان ابو سفیان کے اعلان کے جواب میں نازل ہوا تھا، جب احد میں اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگلے سال یہاں ملیں گے۔ جب وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے مطابق تیار ہوئے۔ منافقین نے لوگوں کو بد دل کرنا شروع کیا، کفار کے زور سے ڈرانا شروع کیا، اور مومنین تھکے ہوئے اور زخمی بھی تھے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ خبردار ڈرو، ورنہ کفار دلیر ہو جائیں گے مقابلے کے لیے۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابو سفیان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف ڈال دیا اور وہ بھاگ گیا۔ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیر و عافیت سے مال و اسباب کے ساتھ لوٹ آئے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس فرمان اور اس فرمان کے نتیجہ سے یہ ثابت ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ آج کا فرمان بھی انہی منافقین کے حال کے بارے میں ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے بعض تو وہ تھے جو لالچ سے مسلمان ہو کر مدینہ پاک آئے، مگر اپنے اقربا اور وطن کی محبت کو ترک نہ کر سکے اور سختی برداشت نہ کر سکے، اور یہ بہانہ بنایا کہ مدینہ پاک کی ہوا ان کے لیے سازگار نہیں، تو اجازت لے کر ایسا ایسا نکلتے گئے اور مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور وہاں کفار سے مل کر ان کے طور طریقے پر زندگیاں گزارنا شروع کر دیں۔ کچھ ان میں ایسے بھی تھے جو اقربا اور وطن کی محبت چھوڑ نہ سکے اور ہجرت نہ کی، اور مشرکین کے ساتھ ہی رہنا سہنا شروع کر دیا، اور مسلمان بھی کہلاتے تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق مومنین کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک یہ خیال کرتے تھے کہ وہ سچے مسلمان ہیں اور انہوں نے مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا، اور دوسرے گروہ نے صحیح سمجھا کہ وہ گمراہ اور منافق ہیں۔ اسلام اور ایمان تو یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی جائے، اور اس کو مشکل اور مصیبت نہیں بلکہ راحت سمجھا جائے۔ ایسی ہی مختلف آراء اور بحث و مباحثے پر یہ فرمان الہی نازل ہوا کہ تم مومن ہونے کے باوجود دو گروہ بن گئے ہو۔ بنیادی چیز نہیں سمجھتے کہ اسلام اور ایمان ہے ہی اس چیز کا نام کہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، مال، باپ اور اولاد سے زیادہ عزیز سمجھا جائے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنے عزیزوں، اقارب کو زیادہ ضروری سمجھنا شروع کر دیا اور محبت غیر اللہ تعالیٰ سے رکھی اور اپنی جان کو تکلیف سے بچانا شروع کیا، وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ بے شک نمازیں پڑھیں، نیکیاں کریں، یہ منافق ہیں، کیونکہ ایمان اور اسلام کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جان، مال، ماں باپ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، نہ یہ کہ جان کو آرام دینے اور ماں باپ اور اولاد کی محبت میں مصروف رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا،
اس لیے وہ گمراہ ہو گئے اور راہ حق سے زیادہ دور ہو گئے۔ تم لوگ اب ان کو تسلی دے کر یا کوشش کر کے مسلمان نہیں بنا سکتے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے وہ ہرگز راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ یہ معاملہ روزمرہ زندگی میں صاف نظر آتا ہے۔ جس وقت بھی تھوڑی سی انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہوتی ہے، خواہ اپنی جان کے آرام اور حفاظت کے لیے ہو یا اقربا کی محبت کے لیے ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اور شیطان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کشاکش گمراہی کی طرف لپکتا چلا جاتا ہے۔ شیطان اس کے اندر دلائل پیدا کرتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، اور وہ اپنی گمراہی میں پکا اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جان، مال، ماں باپ، اولاد، آرام قربان کرتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے صاف کر دیتا ہے اور اسے آسانی، آرام اور سعادت اللہ تعالیٰ کی یاد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگیوں سے روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ جنگ احد کے بعد مسلمان زخموں سے چور پڑے تھے، اپنے اقربا کی موت کی وجہ سے سخت مغموم اور بے جان ہو چکے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو ہم کفار کا پیچھا کریں گے، تو کسی نے اعتراض نہ کیا کہ میں زخمی ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں، مجبور ہوں، کفار اب بھاگ گئے ہیں، ہم اب آرام کرتے ہیں، بلکہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور حکم کی تعمیل میں ہی اپنی خیر اور سعادت سمجھی۔ تبوک کا واقعہ دیکھ لیں، فصل پک کر کٹائی کے لیے تیار تھی اور پھل اتارنے کے لیے تیار تھے، یعنی سارے سال کا اپنے بال بچوں کا خرچ سنبھالنے کا وقت تھا، تو حکم ہوا کہ اٹھو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دو، بے شک کمزور ہو، بیمار ہو، دنیا کی دولت تم کو بہلا رہی ہو اور بال بچے تمہیں اپنے خرچ کے لیے پکار رہے ہوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو۔ ان محبتوں، ضرورتوں، مجبوریوں اور کمزوریوں کی طرف توجہ مت کرو۔ آزمائش ہمیشہ اسلام کا بنیادی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایسی حالت میں بلا چون چراغ اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کچھ چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں موت کو گلے لگانے کے لیے اس گرمی میں چل پڑے۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کھجور پر 21 آدمی گزارا کر رہے تھے، ایک کچھ دیر منہ میں رکھ کر دوسرے کو دیتا، وہ منہ میں رکھ کر تیسرے کو دیتا، اور اس طرح ایک کھجور کئی لوگوں کے منہ میں پھرتی۔ اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اجری سے پانی نکال کر پیاس کو تھوڑی تسکین دیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہماری گردنیں پیاس سے اکڑ گئی تھیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اور یہ دولت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے، جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، وہ اس دولت سے محروم دنیاوی محبت میں غرق کیے ہوئے اس دنیا سے چل پڑتے ہیں، پھر ان کو کوئی نہ بچا سکتا ہے اور نہ مدد کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول پر زور دیا جاتا ہے تاکہ صحیح مومن اور ایماندار بنا جائے اور اس محفل میں یاد الہی سے سینے صاف کیے جائیں اور انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنایا جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔